السلام علیکم رحمۃ اللہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ دعا رد ہی نہیں کرتا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے اور گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی جھوٹ بول سکتے. رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور اس مہینے کے اختتام پہ فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر کی بددعا کے مستحق ٹھہریں گے اور کچھ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے. دعاؤں کا یہ مہینہ ہے, ہر شخص کوشش کرتا ہے میرے حالات بہتر ہو جائیں, مجھے دل کا اطمینان مل جائے. یہ جو مسلمان ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ایمان کی طاقت مل جائے, مجھے کوشش بھی کرتے ہیں کہ مجھے نعمت ہدایت نصیب ہو جائے, تو وہ آج کل عبادات میں لذت محسوس کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت میں, قرآن کی تفہیم میں اور دروس میں وغیرہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ قیام اللیل سب کچھ کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو دعا کی قبولیت کے لیے 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا. تو میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. نبی السلام نے فرمایا تھا لا شک فی ان تینوں کی دعا قبول ہوگی, پتہ نہیں ہوگی, یہ بات ہی نہیں ہے. ان کی دعا میں شک ہے ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے. بندہ سوچے بھی نہ, پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, قبول ہونی ہے, یہ ہر حال میں ہونی ہے. تو نبی السلام کے اس فرمان میں فرمایا پہلا بندہ دعوت المظلوم. جو شخص مظلوم ہے, مظلوم سے مراد ہر وہ شخص جس کو آپ وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے یا جس کو آپ تنخواہ کم مقرر کرتے ہیں, اس کے کام کے حساب سے معاوضہ کم مقرر کرتے ہیں. اور اس مظلوم سے مراد میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مظلوم ترین جو طبقہ ہے نا, وہ خدام کا, مساجد کے جو خدام ہیں اور جو مساجد کے ائمہ ہیں, مساجد کے مبلغین ہیں, جن کی آمدنی بہت سب سے بڑھ کے کم مقرر کی جاتی ہے. مطلب خادم کی تنخواہ 12,000 14,000 اور ڈیوٹی اس کی 24 آور, جبکہ ایک سیکورٹی گارڈ اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے اور سیلری اس کی 30-35-40 ہزار روپیہ. تو یہ بہت بڑا ایک استحصال ہے جو ہم کرتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. یہ اگر یہ بددعا کرتے ہیں مظلوم لوگ اپنے باس کے لیے, اپنے امپلائرز کے لیے, تو اللہ ہی کبھی رد نہیں کرے گا, کیونکہ لا شک فی ان ان کی بددعا قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں, شک ہی نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں. دوسری دعا ہے دعوت المسافر. جب ایک شخص مسافر ہوتا ہے, سفر میں نکلتا ہے, تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. آپ کبھی سفر پہ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ اسپیشل گاڑی کو پارک کریں کہیں وہ کر کے, یا کسی مسجد میں جائیں, وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں مسافر ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں, مجھے دے دے, اللہ آپ کو دے دے گا. تیسری چیز ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی گاڑیوں پہ, مکانوں پہ, محلات پہ, فیکٹریز میں ایک چیز لکھ کے لگائی ہوتی ہے کہ ماں کی دعا کا اثر ہے, یا ماں کی دعا جنت کی ہوا. کسی ایک بھی روایت میں ایسا نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ ماں کی دعا رد نہیں کرتا. لیکن باپ کی دعا کے بارے اللہ کے پیغمبر نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ لا شک فی, اس کی دعا یا بد دعا قبول ہونے میں شک کی گنجائش نہیں ہے, فوری قبول ہوگی, لازمی ہوگی. تو اس لیے جب بھی گھر سے کہیں کام کاج پہ جائیں, کسی مشن پہ نکلیں, اپنے والد صاحب کے پاس جائیں, ان کے قدم بوسی کریں, ان سے دعا کروائیں, دعا کروا کے گھر سے بے فکر ہو کے نکل جائیں. آپ بولنے پھر کام پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, باپ کی دعا قبول ہوتی ہے, رد ہوتی نہیں ہے. یہ اس شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو صادق بھی ہے, امین بھی ہے, اور جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ مظلوم کی دعا سے بچیں. مسافر ہے تو آپ خود سفر میں اپنے لیے دعا کریں, امت مسلموں کے لیے دعائیں کریں, مجھے بھی اس میں یاد رکھیں. اور اگر آپ کے والد محترم زندہ ہیں تو ان سے لازمی دعائیں لیا کریں. اگر آپ والد ہیں تو آپ اپنے اولاد کے لیے لازمی دعائیں کیا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.